اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو اعمال کر لیتا ہے وہی اس کے لیے یعنی ثواب ہوتا ہے، اور زندگی جو ہے یہی اس کی مہلت ہے، یہ اصل ہے۔ کچھ استثنائی چیزیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، بندہ آدم کا بیٹا جب فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے تین چیزوں کے علاوہ، جس میں آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ یا علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے نفع حاصل ہو رہا ہے، یا پھر او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں تین کا ذکر ہے، اور صدقے کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری ماں جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتی تھی، اسے فرصت نہیں ملی، افاتصدق عنہ، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ فرمایا ہاں تصدق عنہ، اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو صدقہ کرنے کا ملتا ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ایک نے کہا اللہم لبیک حجا عن شبرمہ، تو میں حاضر ہوں اللہ شبرمہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا قریب رشتہ دار کوئی ہے اور اس کی طرف سے حج کر۔ فرمایا کہ کیا تو نے خود حج کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا حج عن نفسک ثم عن شبرمہ، پہلے خود حج کرو پھر اس کی طرف سے کرو۔ تو اس میں دلیل مل گئی کہ حج بھی ہم کر سکتے ہیں فوت شدگان کی طرف سے۔ اس طرح عمرے کا بھی ثبوت ملتا ہے، حج اور عمرے کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے۔ تو کیونکہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں اور اس میں اجتہاد یا قیاس نہیں ہوتا، تو ان عبادات تک ہی محصور رہنا چاہیے کہ حج عمرہ کروا سکتے ہیں، یا پھر ان کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اولاد ان کے لیے دعا کر سکتی ہے، اور صدقہ جاریہ میں مسجد بنوانا، کنواں کھدوانا، کہیں واٹر پمپ لگوا دینا، اس طرح کے کام۔ اس کے لیے کوئی خاص ڈیٹ فکس نہیں ہوتی کہ سال بعد یا 6 مہینے بعد، کہ جب میسر ہوں پیسے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے کوئی نیک عمل صدقہ کر رہے ہیں اس میں والدین کو بھی شامل کر لیں، اللہ میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے قربانی کریں تو میری طرف سے اللہ اور میرے والدین کی طرف سے، تو اجر میں اس طرح شریک خود کو بھی کر لیں والدین کو بھی کر لیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ باقاعدہ یہ برسی یا کل ساتہ 40واں یہ رسمیں ہیں اور ان کا قرآن و حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ جو علماء یہ کہتے ہیں ان کو کرنے کا وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں غریبوں کو کھانا مل جاتا ہے اور مولویوں کو بھی کوئی کھانے میں مل جاتا ہے، لیکن جو ہے حرج تو ہے نا، دین کی تو پھر شکل بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں نیا کام نکالا وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اگر یہ نیکی کے کام ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امت کو بتاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیانت نہیں کی اپنی رسالت کے اندر، بلکہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہا ہے اللہ میں نے پہنچا دیا دین کو پورا۔ اور حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسے دین پہ چھوڑا ہے جس کی وضاحت کے لیے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یعنی ایسی حجتوں ایسے دلائل پہ چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یعنی رات کو اندھیرا ہوتا ہے لیکن اس کے ایسے واضح اور شفاف دلائل ہیں کہ بندہ جو ہے اگر ذی شعور اور عقل مند اور اہل علم ہے تو وہ گمراہ نہیں ہوتا اگر ذرا سی محنت کر لے۔ تو ہمیں اہل علم اور علماء سے رجوع کرنا چاہیے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو کتاب و سنت میں یہ چہلم یا 40واں یا برسی جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ یہ ہمیں اگر تفصیل میں جائیں تو ہمیں یہ ہندوؤں کے رسوم لگتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تیجا، ساتہ اور 40واں اس طرح ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور نبی علیہ السلام کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ سب سے بڑی رہنمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت یہی ہے کہ آپ کی سنت اور آپ کے طریقے سے محبت کی جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے
واٹس ایپ گروپ مسائل دین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک ماشاءاللہ 28 تک پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے 4 نمبر گروپ میں محترم الشیخ محمد جمیل العدوی دینی سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ سوال بھی انہی کے گروپ میں آیا تھا کہ فوت شدگان کو اصالہ ثواب کیسے کیا جائے، جن کا انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل جواب دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی نصیحت کریں۔